الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ، اب اگر تم میں 100 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو 200 پر غالب آئیں گے وہ۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اس خبر سے مقصد خبر نہیں ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ اب اگر تم 100 ہو اور مقابلہ 200 سے ہو جائے تو اب تمہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے، اس سے کم میں مدد کا وعدہ نہیں ہے، لہذا بھاگ سکتے ہو تم۔ اتنا ریشو ہوگا 1 اور 2 کا، تو پھر تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اب مدد کا وعدہ کیا، اب تمہیں لڑنا پڑے گا۔ تو اب اگر کوئی بھاگا اور لڑائی سے جان چھڑائی تو اس کا مطلب اس میں بے صبری ہے، تو پھر اللہ کو ملامت نہیں کر سکتے، اور اس بے صبری پہ ظاہر ہے گناہ ملے گا۔ تو یہ ہے تو خبر کہ تم 100 ہو تو 200 پہ غالب آؤ گے، لیکن اس خبر کے ضمن میں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری دشمن سے لڑائی ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے وسائل آدھے ہیں تو تمہیں لڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کم ہیں، تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو شکست ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس کو فتح ہوتی ہے، تو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ نہ 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 نہ، اگرچہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ تم کمزور ہو، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پاورفل ہو، اللہ مدد کرے گا، تو اب تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف، اگر تم 1000 ہو گے یغلبوا الفین باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آ جاؤ گے۔ اب یہ حکم قیامت تک کے لیے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر پھر بھی تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری طاقت دشمن سے کم ہے۔ اب یہ حکم قیامت تک کے لیے، یہ منسوخ نہیں ہوا، پہلا والا منسوخ ہو گیا تھا، تو آج بھی شرعی حکم یہی ہے کہ اگر اسلامی کنٹری کی کسی کنٹری سے لڑائی ہوتی ہے اور وسائل کم از کم آدھے اور دگنے کے ہوں تو اس کنٹری کو لڑنا پڑے گا، اقدامی جہاد کرنا پڑے گا۔ اور یہ خوب سمجھ لیں کہ قرآن نے یہاں جو بتایا ہے نا کہ 100 اور 50، 100 اور 200، تو یہ مراد 100 اور 200 نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اور وسائل ان کی نسبت آدھے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کی تعداد 1000 ہے اور دشمن کی تعداد بھی 1000 ہے، برابر ہیں، لیکن دشمن کے پاس اسلحہ ہے، آپ نہتے ہیں، تو اب آپ یہ قرآن کی آیت کوڈ نہیں کر سکتے کہ لڑنا واجب ہے کیونکہ وہ 1000 ہیں اور تم بھی 1000 ہو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے تم اگر 500 ہوگے تو 1000 سے لڑنا پڑے گا، اب تو ہم 500 نہیں بلکہ 1000 ہیں۔ بھائی ہیں تو 1000 مگر ہیں نہتے نا، کسی کام کے نہیں ہیں وہ 1000، ان کے پاس ہر آدمی کے پاس ٹینک ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، تمام فقہا کا، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ 1000 کو 2000 سے لڑنا ہے، تو 1000 اور 2000 مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت تم سے دگنی ہو، تمہاری آدھی ہو تو تمہیں لڑنا ہے، تمہاری آدھی سے بھی کم ہے پھر لڑائی کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یا اجازت نہ کا مطلب پھر لڑائی تم پہ واجب نہیں ہے۔ تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر وہ جہاد کے احکام ہے، اگر کسی نے حملہ کر دیا اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، پھر وہ دفاعی جہاد کے تفصیلی احکام ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا، ابھی تو ایک لمسم جو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے اس کو بیان کروں گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آدھی طاقت اگر تمہاری ہے تو تمہیں لڑنا پڑے گا۔ تو آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر اہل اسلام کی کہیں جنگ ہو جاتی ہے، اسلام دشمنوں کے ساتھ، وہ دگنے ہیں آپ آدھے ہیں، ہر چیز میں، اسباب اور وسائل میں بھی، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمن پہ غلبہ عطا کرے گا۔ ایسے موقع پہ اگر اہل اسلام کو شکست ہو گئی تو اس کا مطلب ان میں صبر نہیں ہے، ان میں ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ پھر یہ اسباب اور وسائل کا رونا نہیں رو سکتے کہ ہمارے پاس تو کوئی جو ہے نا اصل میں یہی نہیں ہے، ہمارا ان کی طاقت زیادہ تھی، ہماری طاقت کم تھی، ہمیں تو شکستی کھانی تھی، ہمارا کیا قصور ہے؟ نہ نہ نہ، آپ کا قصور ہے۔ اللہ نے کہا کہ آدھے ہوگے تو فتح دے گا، پھر بھی فتح نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ نے بے صبری دکھائی ہے، دشمن زیادہ بہادری سے لڑا ہے، آپ کمزوری سے لڑے ہیں، تو پھر یہ آپ کا فالٹ ہے، یہ اللہ کو قصوروار آپ نہیں ٹھہرا سکتے۔